دیکھیں، جب بھی آپ وظائف کی دنیا میں یعنی روحانی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، چاہے آپ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہوں، قرآن ہی کی کوئی آیت یا کوئی بھی دعا کسی نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ میں 21 دن پڑھوں گی، میں 41 دن پڑھوں گی، تو آج کا ولاگ میں آپ کو ایسی باتیں بتاؤں گی جو آپ کو ان اعمال کرنے کے ساتھ یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ کچھ لوگ تو جادو جنات کی وجہ سے پھنسے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے پھنسے ہوتے ہیں کہ جن پر کسی نے جادو نہیں کیا ہوتا لیکن وہ پھر بھی ان سے زیادہ مشکلات میں ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ان پر ہوتی ہے رجت۔ رجت کیا ہے؟ کیوں ہوتی ہے؟ حصار کیا ہے؟ حصار کیسے کیا جاتا ہے؟ تو آج ایک ایسی حقیقت جسے 90% لوگ جانتے ہی نہیں، آج کے اس ولاگ میں آپ کو وہ بہت اہم راز بتانے والی ہوں۔ رجت کیا ہوتی ہے؟ کیسے بچا جائے؟ اور ہر عمل سے پہلے حصار کیوں لازمی ہوتا ہے؟ کیونکہ روحانی دنیا صرف نورانی نہیں، اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کا علم نہ ہو تو فائدے کے بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ واقعی وظائف کرتے ہیں یا سورہ بقرہ کا عمل کرتے ہیں تو آج کی یہ باتیں آپ کی زندگی بدل دیں گی، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ قرآن پاک بھی پڑھیں لیکن صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتی ہوں آج کا ولاگ آپ سب کے لیے روحانی سکون کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو سکون دے، آپ کی پریشانیاں دور کرے اور آپ کے گھروں میں رحمت اور برکت برسائے۔ آج جو بات میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جو وظائف کرتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں یا روحانی طور پر اپنی زندگی میں بہتری لانا چاہتے ہیں۔ آج کی باتیں ذرا توجہ سے سنیے، کیونکہ آج میں آپ کو وہ باتیں بتانے والی ہوں جو عام طور پر لوگ نہیں بتاتے۔ لوگ تو کہہ دیتے ہیں سورہ بقرہ پڑھیں، یہ عمل کریں، وہ عمل کریں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ وظائف کرنے سے پہلے حصار کیوں ضروری ہوتا ہے۔ رجت اصل میں ہوتی کیا ہے اور سورہ بقرہ کو صحیح طریقے سے پڑھیں تو کیسے اللہ کی طرف سے حفاظت، سکون اور مدد ملتی ہے۔ دیکھیں، اکثر آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے سورہ بقرہ پڑھی لیکن ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا بلکہ الٹ ہو جاتا ہے، تو وہ بیچارے پہلے ہی پریشان ہوتے ہیں، اوپر سے ان کو ہر طرف سے یہی کمنٹ آتے ہیں، یہی جواب ملتا ہے کہ بھائی قرآن پاک آپ کو نقصان کیوں دے گا؟ قرآن پاک پڑھنے سے آپ کے ساتھ الٹ نہیں ہوتا۔ لیکن اصل میں یہ وہ بھی نہیں جانتے جو ان کو کمنٹ میں رپلائی کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو آج کی بات آپ کی پوری زندگی کی روحانی سوچ کو بدل سکتا ہے۔ آج کے ولاگ میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ جب ہم وظائف کرتے ہیں یعنی روحانی دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور جب آپ کسی حاجت کے لیے قرآن پاک کو عمل کے طور پڑھتے ہیں تو کچھ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو جاتا ہے، یعنی جو کہتے ہیں میریکل ہو جاتے ہیں، یعنی روحانی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو اس کی نفع نقصان کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ دیکھیں، جب ہم وظائف کرتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں کسی خاص عمل کے طور پر، بے شک قرآن حق ہے، شفا ہے، رحمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بالکل اسی طرح دوائیں بھی شفا دیتی ہیں، لیکن اگر دوائیوں کو ضرورت سے زیادہ یا غلط طریقے سے لیا جائے تو فائدے کے بجائے نقصان دیتی ہیں۔ لیکن اسی طرح ایک ساتھ بہت زیادہ وظائف، بہت زیادہ اعمال یا بغیر اصولوں کے پڑھنا انسان کے لیے بھاری پڑ سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ قرآن کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، نہیں، مسئلہ قرآن نہیں، ہمارا طریقہ ہوتا ہے۔ جب انسان تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے یا روحانی عمل کرتا ہے تو اس کے اندر نورانیت بڑھتی ہے اور اس نورانی طاقت کو ہر انسان برداشت نہیں کر پاتا، بالکل ایسے جیسے طاقتور دوائی کا زیادہ ڈوز جسم کو ہلا دیتا ہے۔ یا آپ کو ایک اور مثال دیتی ہوں، بالکل اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ کی تجلی جب کوہ طور پر نازل ہوئی، حالانکہ اللہ پاک کی تجلی سراپا نور، تو پہاڑ بھی اس نور کو برداشت نہ کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہی اصول روحانی دنیا میں بھی کام کرتا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، روزانہ نارملی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب ہم خاص کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو روحانی مخلوقات بھی متوجہ ہوتی ہے۔ جتنے زیادہ وظائف ہوتے ہیں اتنی زیادہ آپ کے ارد گرد ایسی قوتیں حرکت میں آتی ہیں جن کا 90% لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا، اور اعمال کرتے چھوڑتے جانا، کوئی ایک عمل کیا اور اسے چھوڑ دیا، مکمل اصولوں کے ساتھ نہیں کیا اور پھر دوسرا شروع کر دیا، کبھی یہاں سے کوئی سورہ بقرہ کی بات سنی، کبھی وہاں سے کسی سورہ محمد کا ذکر سنا اور مزہ نہ آیا تو چھوڑ کر کسی اور آیت کو پڑھنا شروع کیا۔
تو میرے پیارے سننے والوں، بہنوں، بھائیوں، اگر آپ چھوڑتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ جو اعمال آپ کر رہے تھے ان کے کرنے سے جو مخلوق حرکت میں آتی ہے، جو نور پیدا ہوتا ہے، پھر وہ آپ کو نقصان دینا شروع کرتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے رجت۔ یہ وہ راز ہیں جو لوگ جانتے نہیں اور اسی لیے نقصان اٹھاتے ہیں۔ روحانی دنیا کے مطابق رجت وہ وقت ہے جب کسی بھی عمل، دعا، قرآن، ذکر یا علاج وہ اپنی تاثیر کے ساتھ واپس پلٹ کر اسی بندے پر اثر ڈالتا ہے۔ یعنی آپ زمین پر عمل کرتے ہیں اور اس کا اثر آسمانوں میں حرکت پیدا کرتا ہے، پھر وہی حرکت لوٹ کر انسان کے جسم یا دل یا حالات کو چھو جاتی ہے۔ اس لوٹ کر آنے والے اثر کو رجت کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ رجت کیا ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ حصار کیا ہے، حصار کا تعلق رجت سے کیا ہے، حصار کیوں کیا جاتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے، حصار کا سورہ بقرہ یا کسی بھی وظیفے سے کیا اثر ہے، کیا تعلق ہے۔ حصار اس دائرے یا اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے عمل کے اثرات کی رجت سے محفوظ رہا جا سکے۔ یعنی جب بھی کوئی آپ عمل کریں اس کا واپس آپ پر پلٹ آنا آپ پر برا اثر نہ ڈالے، یعنی ایسے غیبی اور منفی حملوں سے آپ کی حفاظت ہو سکے جو آپ کو دکھتے نہیں لیکن آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور یہ نقصان انسانوں سے زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ دکھتے نہیں، جن کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن آپ کو بے حد نقصان دیتے ہیں، بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں تک اس کا اثر چلتا ہے۔ اگر وہ عمل جو آپ کر رہے ہیں، یعنی جیسے آپ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، اگر اس عمل کی روحانیت زیادہ ہے، طاقت والی ہے اور حصار کمزور ہے تو اس صورت میں حصار کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ حصار کا فائدہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ عمل کی طاقت سے یعنی حصار زیادہ مضبوط ہو، اس لیے حصار ایسا منتخب کریں جو طاقتور ہو۔ یعنی جب آپ پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے حفاظتی اذکار کرنے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل، اور اس طرح کی اور بھی دعائیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام پڑھنے کے لیے بتائی ہیں، جس سے آپ کی حفاظت ہوتی ہے۔ حصار اسی کو کہتے ہیں جو آپ کی حفاظت کرے، صبح شام کے اذکار ہوں۔ اور ایک اور نفع کی بات کروں، جب بھی آپ کوئی عمل کیا کریں تو اپنا اور اپنے گھر والوں کا اور اپنی آئندہ نسلوں کا حصار کا تصور کر لیا کریں، ان تک نفع ضرور پہنچے گا۔ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ایک راز کی بات بتاؤں، اس وقت تو یہ شیطانی چیزیں کچھ نہیں کرتی، آپ حصار اپنا کر لیتے ہیں، لیکن وہ قوتیں اتنی زیادہ طاقتور ہوتی ہیں کہ ان کے جلے جانے کے بعد ان کی نسلوں سے انتقام لیتی ہیں۔ یہ اعمال کرنا اتنا مشکل ہے، یہ آسان کام نہیں ہے کہ ہر کوئی وظائف کرتا پھرے۔ ان کی طاقت ہوتی ہے جو انسانوں کو جکڑ لیتی ہے اگر صحیح طریقے سے نہ کیا اور حصار نہ کیا تو۔ آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ جو بڑے بڑے عاملین ہوتے ہیں ان کی اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں، یا وہ خود عامل جو اعمال کرتے ہیں کبھی وہ معذور ہوتے ہیں، کبھی پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ جو دوسروں کو بتاتے ہیں کہ یہ اعمال کریں، ان سے یہ فائدہ ہوگا، تو ان کو خود کو فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ حصار نہیں کرتے، یا حصار کرتے ہیں تو مضبوط نہیں کرتے، یا پھر اپنی آنے والی نسلوں کا ذکر نہیں کرتے کہ ان کا بھی حصار ہو جائے، ان کی بھی حفاظت ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھریلو حالات ناخوشگوار بن جاتے ہیں، حالانکہ خود صاحب تقویٰ تھے اور خود صاحب کمال تھے، خود صاحب مقام تھے، صاحب ولایت تھے، اور اولادیں کہاں سے کہاں نکل گئیں۔ ان کے پیچھے یہی مخفی چیزیں ہوتی ہیں، یہ شیطانی چیزیں پھر انتقام لیتی ہیں۔ اچھا، حصار کا مطلب یہ نہیں کہ جب آپ نے زیادہ اعمال کیے تبھی آپ نے باندھنا ہے۔ آپ کوئی ایک عمل بھی کر رہے ہیں تو حصار لازم کریں، کیونکہ کبھی کبھی رجت نہیں ہوتی، لیکن جادو جنات کے اثرات کو بھگانے کے لیے آپ کرتے ہیں تو وہ آپ پر پلٹ پڑتے ہیں۔ تو اگر آپ عمل شروع کرنے سے پہلے اپنا حصار باندھیں گے، یعنی ایک حفاظتی دائرے میں آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ پاک کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنی پوری ہر چیز کو، اپنی آنے والی نسلوں تک آپ اپنا حصار باندھ دیتے ہیں، اپنی قیامت تک کی نسلوں کا، امت کا تصور کر لیا کریں۔ وہ بڑا کریم ذات ہے، آپ کے عمل میں، آپ کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اس پر ایک فضیلت سنا دوں۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے، دائیں کندھے پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، کہتا ہے آمین، اللہ پہلے اس کو دے، آمین، اللہ پہلے اس کو دے۔ اس لیے جو بھی عمل کیا کریں اپنی نسلوں کی حفاظت کا تصور کر لیا کریں۔ اگر میرا اور میری نسلوں کا بھی تصور کر لیا کریں تو آپ کا احسان عظیم ہوگا، اور مجھے آپ سے توقع بھی ہے، آپ یقیناً مجھے نہیں بھولا کریں گے۔
میرے لیے دعائیں کرتے رہا کریں گے۔ آپ کو میں ایسا ہی طاقتور حصار بتا دیتی ہوں۔ یہ وہ عظیم عمل ہے جس کی عظمت اور رفعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بے وقت نزول 70,000 فرشتے ساتھ بھیجے، یعنی آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کا مطلب ہے بادشاہی کی آیت، کیونکہ اس میں اللہ کی بادشاہت اور اس کی طاقت بیان کی گئی ہے۔ آیت الکرسی ایک مکمل آیت ہے اور اپنی معنی کے اعتبار سے بہت طاقتور ہے۔ اس آیت میں اللہ کی تعریف اور اس کی بادشاہت کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مکمل اور طاقتور ذات ہے۔ اپنی اسی خصوصیت کے باعث آیت الکرسی انسان کو خطرات اور دوسری بلاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے مؤثر ہے۔ آیت الکرسی کے معنی کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو اس میں اللہ کے بارے میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے کہ وہ کسی قسم کی تھکاوٹ سے پاک ہے۔ جب اللہ کسی چیز کی حفاظت کرتا ہے تو اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، اور زمین و آسمان کی نگرانی بھی اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔ کوئی بھی طاقت زیادہ نہیں جو اللہ پاک کو تھکا سکے۔ میری بہنوں بھائیوں، اگر آپ رجت سے پریشان بھی ہیں، اگر کسی پر اس طرح کی کوئی پریشانی آ چکی ہے، جیسے ایک بھائی انڈیا آسام سے میسج کرتے ہیں، وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان پر اب رجت کا معاملہ ہے، تو میرے بھائی بے شک رجت ہے، لیکن اللہ پاک کی طاقت سے زیادہ کچھ بھی بڑا نہیں۔ آپ اس سے مانگیں۔ دنیا کے آگے جھکنے سے، دنیا کو بتانے سے آپ کی پریشانی حل کوئی بھی نہیں کرے گا۔ ایک اللہ پاک کی ذات ہی ہے جو آپ کو ہر مشکل سے بچا سکتی ہے۔ رجت ہو چکی ہے، لیکن اگر آپ نے اللہ پاک کو راضی کر لیا، اس سے رو کر دعائیں مانگی، تو کوئی بھی طاقت ایسی نہیں جو اللہ پاک کو ناکام کر سکے۔ بس آپ نے اللہ پاک کو منانا ہے، اس سے رو کر مانگنا ہے، اس سے معافیاں مانگنی ہے۔ پھر بے شک آپ سورہ بقرہ اس وقت نہ پڑھیں، آپ صرف درود پاک پڑھیں اور استغفار پڑھیں اور اللہ سے دعائیں مانگیں۔ تو میں آیت الکرسی کے بارے میں بتا رہی تھی کہ جنات کا علاج بھی آیت الکرسی سے ہو سکتا ہے۔ جنات کے لیے آیت الکرسی ایک زبردست اور شافی عمل ہے۔ بڑے سے بڑے جنات کی اس کے سامنے ہمت نہیں ہوتی۔ جنات کا کوئی بھی قبیلہ ہو، اس سے دفع ہو جاتا ہے کہ معافیاں مانگتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے کلام میں بہت تاثیر رکھی ہے، اور بعض آیات تو جادو اور جنات کے علاج کے لیے سرتاج ہیں۔ ان میں سے آیت الکرسی بھی ہے۔ جادو جنات کو دفع کرنے اور ان سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پانے کے لیے صبح اور مغرب کی نماز کے فوراً بعد اسی طرح بیٹھ کر 66 ٹائم آیت الکرسی پڑھنا ہے، مگر اس طریقے سے کہ 11 بار پڑھ کر سیدھے ہاتھ کی طرف پھونک مار کر یہ کہیں کہ اے اللہ، میرا اور میرے گھر والوں کا سخت ترین روحانی اور جسمانی حصار کر دے۔ آج کے بعد جادو جنات مجھ پر اس طرف سے حملہ آور نہ ہو سکے، میری حفاظت فرما۔ پھر اسی طرح 11 بار پڑھ کر الٹے ہاتھ کی طرف پھونک مارے، پھر 11 بار پڑھ کر سامنے کی طرف، پھر 11 بار پڑھ کر پیچھے کی طرف، پھر 11 بار پڑھ کر آسمان کی طرف، پھر 11 بار پڑھ کر زمین کی طرف پھونک مارے، اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کریں اور اپنے تمام وجود پر پھیر لیں۔ یہ اعمال میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہی، یہ ایک بہت ہی معتبر عالم دین کا بتایا ہوا عمل ہے۔ اللہ پاک سب پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کرے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ آمین۔ دعاؤں میں یاد۔ جزاک اللہ خیرا۔